کاش میں آج اپنے سارے حق وصول کر سکتا اور اس رات کی تاریکی میں تمہیں مکمل طور پر اپنا بنا لیتا۔ قیس نے بستر کے کنارے کھڑے ہو کر اپنے دل میں سوچا اور اس کی سیاہ گہری نظریں مہتاب کے آنسوں سے تر چہرے پر ٹھہر گئیں۔ کمرے میں مدھم اور سرخ روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ مہتاب مسلسل رونے کی وجہ سے تھک کر بستر پر بے سدھ سو چکی تھی۔ اس کا نرم و نازک وجود دلہن کے بھاری سرخ لباس میں سمٹا ہوا تھا اور اس کے چہرے پر خوف کے سائے اب بھی نمایاں تھے۔ قیس کے اندر ایک عجیب سا طوفان مچل رہا تھا۔ اس کا 6 فٹ سے نکلتا ہوا کثرتی اور چوڑا جسم اس وقت ایک عجیب سی طلب میں گرفتار تھا۔ وہ جھکا اور اپنے گرم اور شدت بھرے لب مہتاب کی سراہی دار گردن پر گاڑ دیے۔ مہتاب نے گہری نیند کے خمار میں ہی ایک ہلکی سی سسکی لی اور اپنا رخ تھوڑا سا موڑ لیا۔ قیس کے جذبات اب بے قابو ہونے لگے تھے۔ اس نے محسوس کیا کہ مہتاب اس بھاری عروسی لہنگے اور چھپتے ہوئے زیورات میں انتہائی بے سکون ہو رہی ہے اور اس کی سانسیں بے ترتیب ہیں۔ اس نے اپنے مضبوط ہاتھوں سے انتہائی نرمی کے ساتھ مہتاب کا بھاری لہنگا اور زیورات اتارنا شروع کر دیے۔ مہتاب کا دودھیا اور نرم و نازک وجود اب اس کے سامنے تھا۔ قیس کی آنکھوں میں محبت اور شدت کا ایک انوکھا رنگ ابھرا۔ اس نے جھک کر مہتاب کے عاریہ بازوؤں اور گردن پر دیوانہ وار اور شدت سے اپنے لب رکھے۔ وہ مزید آگے بڑھنا چاہتا تھا اور آج کی رات اپنا ہر حق وصول کر لینا چاہتا تھا، لیکن اچانک کمرے کی خاموشی میں اسے مہتاب کے وہ روتی ہوئی اور کانپتی ہوئی آواز سنائی دی۔ میرے پاس مت آئیے، آپ کا وجود بہت بھاری ہے، مجھے سانس نہیں آ رہی، مجھے آپ کی قربت سے شدید درد ہوتا ہے۔ مہتاب کی یہ خوفزدہ الفاظ یاد آتے ہی قیس کے بڑھتے ہوئے قدم اور مچلتے ہوئے جذبات وہیں رک گئے۔ اس کے روپ دار چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ ابھی صرف 18 سال کی ہی تو تھی۔ اس نے اپنے غصے اور مردانہ شدت کو ایک پل میں قابو کیا۔ قیس جانتا تھا کہ نازک جان ابھی اس کے بھاری بھرکم وجود اور شدت کو برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اس نے اپنی الماری کی طرف قدم بڑھائے اور وہاں سے اپنی کھلی سیاہ ٹی شرٹ نکال کر لایا اور بے ہوشی کی نیند سوتے ہوئے مہتاب کو پہنا دی۔ پھر اس نے مہتاب کو اپنے چوڑے اور مضبوط سینے سے لگایا، اسے اپنی باہوں کے محفوظ گھیرے میں چھپایا اور خود بھی آنکھیں بند کر کے نیند کی وادی میں چلا گیا۔ صبح کی تیز اور اجلی روشنی کمرے کے پردوں کو چیرتی ہوئی اندر پھیلی تو مہتاب کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے خود کو قیس کے مضبوط اور فولادی بازوؤں کے حصار میں پایا تو اس کی سانسیں ایک دم رک گئی۔ اس کی نظر فوراً اپنے لباس پر پڑی تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس کے جسم پر وہ بھاری سرخ لہنگا موجود نہیں تھا، بلکہ وہ قیس کی ایک سیاہ اور کھلی ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی اور نیچے اس کا جسم مکمل طور پر بے لباس تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اور خوف کے مارے بستر سے اٹھی اور تیزی سے پیچھے ہٹی۔ میں نے آپ کی شرٹ کب پہنی؟ مہتاب نے شرم اور ڈر سے اپنی نظریں جھکا کر انتہائی کانپتی ہوئی آواز میں سوال کیا۔ قیس جو اس کی حرکت سے پہلے ہی جاگ چکا تھا، اپنے مخصوص روب دار انداز میں بستر پر ٹیک لگائے اپنے بازو سینے پر باندھے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں میں ایک عجیب سی تپش تھی۔ میں نے پہنائی ہے، تم لہنگے میں بہت بے چین ہو رہی تھی اور مجھ سے تمہاری یہ بے سکونی دیکھی نہیں گئی۔ قیس نے انتہائی بے نیازی اور ٹھنڈے لہجے میں جواب دیا، جیسے یہ کوئی بہت معمولی بات ہو۔ مہتاب یہ سن کر شدید شرمندگی اور حیا کے عالم میں پانی پانی ہو گئی۔ وہ بستر سے اٹھ کر جلدی سے واش روم کی طرف بھاگنے لگی تو اچانک اس کی نظر ڈریسنگ ٹیبل کے پڑے آئینے پر پڑی۔ اس کے قدم وہی زمین میں گڑ گئے۔ اس کی گردن، بازو اور رانوں پر گہرے سرخ اور نیلے نشانات بہت واضح تھے۔ وہ خوفزدہ ہو کر مڑی اور اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ یہ چوٹ کیسے لگی؟ مجھے رات کو تو ایسا کچھ نہیں تھا۔ اس نے حیرت، ڈر اور بے بسی سے قیس کو دیکھتے ہوئے سوال کیا اور اپنے بازو کو چھپانے کی کوشش کی۔
قیس بستر سے اٹھا اور اپنے بھاری قدموں سے چلتا ہوا اس کے بالکل قریب آ گیا۔ مہتاب پیچھے ہٹنا چاہتی تھی لیکن قیس نے اسے بازو سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اس نے اپنا مضبوط اور گرم ہاتھ مہتاب کی ملائم کمر پر پھیرا، جس سے مہتاب کے جسم میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ یہ چوٹ نہیں ہے بیوقوف، یہ میری شدت کی نشانی ہے۔ تم ابھی تیار نہیں تھی، اس لیے مکمل قربت ممکن نہیں ہوئی، تو جو میں کر سکتا تھا وہ میں نے پوری شدت سے کر لیا۔ قیس نے اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گہری ڈال کر انتہائی بھاری اور مدہوش کن آواز میں کہا۔ مہتاب کا چہرہ شرم سے ٹماٹر کی طرح سرخ ہو گیا اور اس کی سانسیں سینے میں اٹک گئی۔ وہ قیس کے چوڑے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دھکا دے کر تیزی سے واش روم میں گھس گئی اور اندر سے دروازہ لاک کر لیا۔ قیس کے ہونٹوں پر ایک فاتحانہ اور مسحور کن مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ وہیں کھڑا واش روم کے بند دروازے کو دیکھتا رہا۔ ناشتے کی میز پر حویلی کا ماحول انتہائی کشیدہ اور خاموش تھا۔ مہتاب ڈرتے ڈرتے اور نظریں جھکائے قیس کے ساتھ آ کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ سامنے فضا بیٹھی تھی، جس کی آنکھوں میں مہتاب کے لیے واضح زہر، نفرت اور حسد کی آنکھ بھڑک رہی تھی۔ فضا قیس کی خالہ زاد تھی اور عائشہ کے شادی کے دن بھاگنے کے بعد وہ پوری طرح پر امید تھی کہ آج قیس سے اس کا نکاح ہو جائے گا اور وہ اس حویلی کی ملکہ بن جائے گی۔ لیکن مہتاب کے آنے سے اس کے سارے خواب ٹوٹ چکے تھے۔ کچھ لوگوں کو دوسروں کی جگہ لینے کا بہت شوق ہوتا ہے، پر یاد رکھنا، ریپلیسمنٹ کبھی اصل کی جگہ نہیں لے سکتی اور نہ ہی کبھی وہ مقام پا سکتی ہے۔ فضا نے اپنے ہاتھ میں پکڑا چائے کا کپ میز پر زور سے رکھتے ہوئے مہتاب کو گھور کر انتہائی طنزیہ اور زہریلے لہجے میں کہا۔ مہتاب یہ سن کر اندر تک کانپ گئی اور اس کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو آ گئے۔ اس نے اپنا سر مزید جھکا لیا اور اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اسے لگ رہا تھا جیسے پوری حویلی کی دیواریں اسے کاٹنے کو دوڑ رہی ہیں۔ قیس نے یہ تانا سنتے ہی میز پر اتنے زور سے اپنے بھاری ہاتھ مارا کہ میز پر رکھے تمام برتن بج اٹھے اور ناشتہ کرتے سب لوگ کے ہاتھ رک گئے۔ اس نے فضا کو انتہائی سخت اور غضبناک نظروں سے گھورا۔ اس کی آنکھوں کی سرخی بتا رہی تھی کہ وہ کس قدر طیش میں ہے۔ مہتاب میری بیوی ہے اور اس گھر کی عزت ہے۔ اگر آئندہ اس کے خلاف ایک لفظ بھی بکواس کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا اور میں لحاظ کرنا بھول جاؤں گا۔ قیس کی گرجدار اور خوفناک آواز پورے ڈائننگ ہال میں گونج اٹھی، جس نے سب کے دل دہلا دیے۔ فضا قیس کا یہ غصہ اور پاگل پن دیکھ کر خوف سے خاموش تو ہو گئی، لیکن اس کے دل میں انتقام کی آنکھ مزید بھڑک اٹھی۔ اس نے اپنی مٹھیاں سختی سے بھینچ لی اور نظریں چرا کر اپنے غصے کو پینے لگی۔ قیس نے میز کے نیچے سے مہتاب کا کانپتا ہوا اور ٹھنڈا پڑتا ہوا ہاتھ اپنے مضبوط اور گرم ہاتھ میں لیا اور اسے نرمی سے دبایا۔ تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب تک میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں کوئی تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ قیس نے دھیمی لیکن انتہائی پرسکون اور فیصلہ کن آواز میں مہتاب کو تسلی دی۔ مہتاب نے اپنے آنسو بھری اور موٹی موٹی آنکھوں سے قیس کو دیکھا اور اثبات میں سر ہلا دیا۔ اسے پہلی بار قیس کے وجود سے ایک عجیب سا تحفظ محسوس ہوا تھا۔ دوپہر کے وقت حویلی کا بڑا لاؤنج خاندان کی عورتوں سے بھرا ہوا تھا۔ ہر طرف عائشہ کے بھاگنے پر جیم ہو گیا اور غیبتیں ہو رہی تھی۔ مہتاب سر جھکائے ایک کونے میں صوفے پر سمٹی بیٹھی تھی اور خود کو نظروں سے بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی بہن نے پورے خاندان کی ناک کٹوا دی۔ ہمیں تو کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا اور اب یہ بے شرم لڑکی یہاں مہارانیوں کی طرح راج کر رہی ہے، اسے تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ ایک بڑی عمر کی رشتہ دار عورت نے مہتاب کو براہ راست سناتے ہوئے اونچی آواز میں تانا دیا۔ عزت والے گھرانوں کی لڑکیاں ایسے منہ کالا کر کے نہیں بھاگتی، ضرور اس کی بھی کوئی ملی بھگت ہوگی، اپنی بہن کو بھگانے میں یہ بھی برابر کی شریک ہوگی۔ دوسری عورت نے زہر اگلتے اور منہ بناتے ہوئے کہا۔ فضا دور کھڑی یہ سب سن کر دل میں خوش ہو رہی تھی اور اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی۔ اس نے جان بوجھ کر ان عورتوں کو مزید اکسایا تھا اور ان کے کان بھرے تھے۔
تاکہ مہتاب کا اس گھر میں جینا حرام ہو جائے اور وہ خود ہی قیس کی زندگی سے نکل جائے۔ مہتاب ہی گندے تانے اور الزام مزید برداشت نہ کر سکی، اس کا دل پھٹنے لگا۔ وہ روتی بھی وہاں سے اٹھی اور سیدھا اپنے کمرے میں جا کر زور سے دروازہ بند کر لیا۔ وہ خود کو مجرم سمجھ کر فرش پر بیٹھ گئی اور گھٹنوں میں سر دے کر زار و قطار رونے لگی۔ اس کی سسکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ شام کے سائے گہرے ہونے لگے اور حویلی میں اندھیرا پھیلنے لگا تو قیس گھر واپس آیا۔ اس کے چہرے پر دن بھر کی تھکاوٹ تھی، لیکن وہ سیدھا اپنے کمرے کی طرف گیا۔ اس نے دروازہ کھولا تو کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ اس نے لائٹ آن کی تو اس نے مہتاب کو بیڈ کے ساتھ زمین پر لگ کر اداس اور روتا ہوا پایا۔ اس کی آنکھیں مسلسل رونے کی وجہ سے سوج کر سرخ ہو چکی تھی اور اس کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ کسی نے کچھ کہا ہے تمہیں؟ قیس نے شدید فکر مندی اور حیرت سے اس کے پاس زمین پر بیٹھتے ہوئے پوچھا اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھر لیا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی سر میں بہت تیز درد تھا، اسی لیے رو رہی تھی۔ مہتاب نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے جھوٹ بولا اور قیس سے نظریں چرا لی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ گھر میں کوئی نیا ہنگامہ کھڑا ہو۔ قیس جانتا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے اور اس کی آنکھیں کوئی اور کہانی سنا رہی ہے۔ وہ غصے سے اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس نے حویلی کے پرانے ملازموں کو بلایا اور ان سے سختی سے دوپہر کی ساری صورتحال پوچھی۔ ملازموں نے ڈرتے ڈرتے دوپہر کا سارا احوال اور عورتوں کے تانے من سنا دیا۔ قیس کا غصہ اب آسمان کو چھونے لگا تھا اور اس کی رگیں تن گئی تھیں۔ وہ سیدھا اپنی ماں کے کمرے میں گیا جہاں خاندان کی کچھ عورتیں اب بھی موجود تھیں۔ میں آپ سب کو آخری بار خبردار کر رہا ہوں کہ کوئی بھی مہتاب کو اس کی بہن کے کیے کا تانا نہیں دے گا۔ وہ میری بیوی ہے، میری عزت ہے اور اس گھر کی ذمہ داری ہے۔ اگر کسی نے اسے رلایا تو وہ سیدھا میرا دشمن ہوگا۔ قیس نے دو ٹوک الفاظ میں اپنی ماں اور وہاں موجود تمام عورتوں کو سخت وارننگ دی۔ قیس کا یہ حفاظتی اور غضبناک رویہ جب ملازموں کے ذریعے مہتاب کو پتہ چلا تو اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئی۔ اس کے دل میں قیس کے لیے ایک نامعلوم سا نرم گوشہ پیدا ہونے لگا۔ وہ انسان جو اسے ظالم اور پتھر دل لگتا تھا آج اس کی سب سے بڑی ڈھال بن کر کھڑا تھا اور پوری دنیا سے لڑنے کو تیار تھا۔ یہ بارات کے دوسرے دن کی رات تھی۔ کمرے میں ایک عجیب سی اور بھاری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ مہتاب بیٹھ کے ایک کنارے پر سمٹی بیٹھی انگلیوں سے کھیل رہی تھی اور اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ قیس کمرے میں داخل ہوا، اس نے دروازہ لاک کیا اور چلتا ہوا اس کے بالکل قریب آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے مہتاب کے کانپتے ہوئے کندھے پر اپنا بھاری اور گرم ہاتھ رکھا اور اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں ایک خاص طلب اور مردانہ شدت آیا تھی۔ قیس نے مہتاب کے چہرے کو چھونے کی کوشش کی اور اپنے ہونٹ اس کے رخسار کے قریب لایا۔ اس کے جذبات پوری طرح بیدار تھے اور وہ آج کی رات مہتاب کو ہر صورت اپنا بنانا چاہتا تھا۔ مہتاب ایک بار پھر قیس کی اس قربت سے گھبرا گئی اور اس کا پورا جسم خوف سے کانپنے لگا۔ وہ فوراً پیچھے ہٹ گئی اور اس نے قیس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے روکا۔ مجھے ابھی مزید وقت چاہیے، میں اس رشتے اور آپ کی قربت کے لیے بالکل تیار نہیں ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے۔ مہتاب نے ڈرتے ہوئے اور انتہائی لرزتی ہوئی آواز میں قیس سے التجا کی۔ قیس کو اس کی اس بات اور مسلسل انکار پر شدید غصہ آیا۔ اس کا چہرہ غصے سے تن گیا اور اس کی آنکھوں میں شدید ناراضگی اور مایوسی اتر آئی۔ اس نے مہتاب کے بازو کو سختی سے پکڑا۔ میں تمہارا شوہر ہوں مہتاب، اور مجھے اپنے حق کے لیے بھیک مانگنے کی عادت ہرگز نہیں ہے۔ تم میری بیوی ہو اور تمہیں یہ بات جلد سمجھ لینی چاہیے۔ قیس نے کڑے، سخت اور غصے سے بھرپور لہجے میں کہا۔ اس نے مہتاب کو غصے اور خفگی سے دیکھا، لیکن پھر اس کے چہرے پر موجود بے بسی، خوف اور آنسو دیکھ کر اس نے اپنے اندر کے مرد کو اور اپنے مچلتے جذبات کو زبردستی دبا لیا۔ اس نے مہتاب کا بازو چھوڑ دیا اور غصے سے کروٹ بدل کر بیڈ کے دوسری طرف منہ کر کے لیٹ گیا اور سختی سے آنکھیں بند کر لی۔ مہتاب ساری رات جاگ کر بستر پر بیٹھی قیس کی چوڑی پشت کو دیکھتی رہی
اور اپنے رویے پر پچھتاتی رہی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے قیس کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ ولیمے کی صبح حویلی کا ماحول خوشیوں اور گہما گہمی سے بھرا ہوا تھا۔ مہتاب اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے بیٹھی الجھی ہوئی سوچوں میں گم تھی، جب دو ملازمائیں ایک انتہائی خوبصورت اور بھاری کام والا عروسی لباس لے کر اندر داخل ہوئی۔ یہ لباس تو بالکل کسی شہزادی کے لیے بنا لگتا ہے۔ چھوٹی بی بی صاحبہ، آپ اسے پہن کر واقعی اس حویلی کی ملکہ لگیں گی۔ ملازمہ کی آنکھوں میں لباس کی چمک دیکھ کر ستارے جھلملا رہے تھے اور اس کا لہجہ انتہائی پرجوش اور خوشی سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے لباس کو انتہائی احتیاط کے ساتھ بیٹھ کے بالکل درمیان میں لا کر سجا دیا۔ قیس بابا نے ٹیلر کو خاص تاکید کی تھی کہ اس جوڑے کی کڑھائی اور نگینوں میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ پورے شہر کا سب سے مہنگا جوڑا ہے۔ دوسری ملازمہ نے لباس کے دوپٹے کو درست کرتے ہوئے انتہائی فخر اور چمکتی کی آنکھوں کے ساتھ مہتاب کو دیکھ کر تفصیل بتائی۔ اس کے چہرے پر ایک بڑی سی مسکراہٹ تھی۔ یہ واقعی بہت خوبصورت ہے، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ میرے لیے ہے۔ قیس نے اتنا قیمتی لباس منگوایا ہے میرے لیے۔ مہتاب نے لباس کے نرم اور ریشمی کپڑے پر اپنی کانپتی ہوئی انگلیاں پھیرتے ہوئے دھیمی اور حیرت بھری آواز میں کہا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک معصوم سی اور سچی مسکراہٹ ابھر آئی اور اس کا دل زور سے دھڑکا۔ اسی دوران فضا کمرے کے کھلے دروازے پر آ کھڑی ہوئی۔ اس کی نظریں سیدھی بیڈ پر سجے اس شاندار لباس پر پڑی اور اس کے دل میں حسد کی ایک تیز اور خطرناک آگ بھڑک اٹھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہیں اس حویلی کی ملکہ بن جاؤ گی اور قیس تمہیں ہمیشہ سر پر بٹھا کر رکھے گا؟ یہ تمہاری بھول ہے، 2 ٹکی کی لڑکی۔ فضا اپنے دانت سختی سے پیستے ہوئے انتہائی زہریلے اور دھیمے لہجے میں بولی۔ اس کی آنکھوں میں ایک خطرناک اور وحشیانہ چمک ابھر آئی تھی اور اس نے غصے سے اپنے دوپٹے کے کنارے کو مٹھی میں جکڑ لیا۔ وہ خاموشی سے وہاں سے پلٹ گئی اور کسی انتہائی خطرناک اور گھناؤنے منصوبے کی تیاری کرنے لگی۔ دوپہر کا وقت تھا اور حویلی کے تمام لوگ ولیمے کے انتظامات میں بری طرح مصروف تھے۔ مہتاب غسل خانے میں تھی اور اس کا کمرہ بالکل سنسان اور خاموش تھا۔ میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ یہ مقام اور یہ لباس صرف میرا تھا اور میرا ہی رہے گا۔ تم قیس کی دلہن بن کر کبھی اس گھر پر راج نہیں کر سکتی مہتاب۔ فضا دبے قدموں دوبارہ مہتاب کے کمرے میں داخل ہوئی اور بیڈ پر سجے لباس کو دیکھ کر اس نے زہر آلود لہجے میں کہا۔ اس نے اپنے دوپٹے میں چھپائی ہوئی ماچس نکالی اور اس کے ہاتھ انتقام کی آگ میں کانپنے لگے۔ اس نے انتہائی پرعزم ہاتھوں سے تیلی جلائی اور اس شاندار لباس کے ریشمی کنارے پر رکھ دی۔ ریشمی کپڑا ہونے کی وجہ سے آگ نے فوراً لباس کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ہائے اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ کوئی بچاؤ اس لباس کو، کسی نے آگ لگا دی ہے، کوئی جلدی سے پانی لے کر آؤ۔ جب لباس آدھا جل گیا اور کمرے میں کالا دھواں بھرنے لگا تو فضا نے انتہائی مکرانہ ڈرامہ کرتے ہوئے گلا پھاڑ کر چیخنا شروع کر دیا۔ وہ کمرے میں پڑے جگ سے پانی لباس پر ڈالنے لگی، ناکام کوشش کرنے لگی۔ یہ سب کیسے ہو گیا؟ میں تو ابھی اسے یہی بالکل ٹھیک حالت میں چھوڑ کر گئی تھی۔ میرا ولیمہ کے لباس جل گیا، اب میں کیا کروں گی؟ فضا کی چیخیں سن کر مہتاب تیزی سے غسل خانے سے باہر نکلی اور اپنا آدھا جلا ہوا جوڑا دیکھ کر صدمے سے چلائی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو کی جھڑی لگ گئی اور وہ بے بسی سے روتے ہوئے بیڈ کے پاس زمین پر گر گئی۔ مجھے نہیں معلوم مہتاب، میں تو ابھی کمرے میں آئی تھی تو دیکھا لباس میں آگ لگی ہوئی تھی۔ میں نے فوراً پانی ڈالا لیکن تب تک تمہارا لباس جل چکا تھا۔ ہائے کتنی بدقسمتی ہے تمہاری۔ فضا نے مہتاب کے کانپتے ہوئے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھ کر انتہائی جھوٹی ہمدردی جتاتے ہوئے کہا، جیسے وہ اس کی سب سے بڑی خیر خواہ ہو۔ اس کے چہرے پر جھوٹا دکھ اور اندر ایک شیطانی خوشی تھی۔ نیچے لان میں مہمانوں کے بیٹھنے کا انتظام ہو رہا تھا جب اوپر سے اٹھنے والے شور اور دھوئیں نے پورے گھر میں خوف پھیلا دیا۔ قیس سب سے پہلے بھاگتا وہ اوپر پہنچا۔ یہ سب کیا بکواس ہے؟ یہ آگ کیسے لگی اس لباس کو؟ کس نے کیا یہ گھٹیا حرکت؟ اور وہ بھی میرے گھر میں؟ قیس کی گرجدار اور غضبناک آواز کمرے کی دیواروں سے ٹکرائی تو وہاں موجود سب لوگ
خوف سے پیچھے ہٹ گئے۔ اس کی سیاہ آنکھیں غصے سے مکمل سرخ ہو رہی تھی اور اس کے ماتھے پر غصے کی رگیں ابھر آئی تھی۔ مجھے نہیں معلوم قیس، میں نے تو آ کر دیکھا تو آگ لگی ہوئی تھی، میں نے تو خود پانی ڈال کر آگ بجھانے کی کوشش کی ہے، یقین کریں۔ فضا نے معصومیت کو لبادہ اوڑھ کر انتہائی روحان سی اور ڈرتی ہوئی آواز میں قیس کو اپنی صفائی پیش کی۔ اس نے جھوٹے آنسو بہانے کی پوری کوشش کی۔ اب یہ لڑکی کیا کوئی پرانا اور آن سا جوڑا پہن کر قیس کے ساتھ کھڑی ہوگی؟ قیس، کیسی منحوس گھڑی آئی ہے کہ اس گھر میں اس کی قدم ہی بھاری ہے۔ دروازے پر کھڑی ایک بڑی عمر کی عورت نے طنزیہ انداز میں سرگوشی کی، جو مہتاب کے کانوں تک بھی پہنچ گئی۔ مہتاب نے یہ سنا تو اس کا دل مزید کٹ گیا اور وہ اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کر اونچی آواز میں سسکیاں لینے لگی۔ تمہیں رونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مہتاب، تم میری بیوی ہو اور میں تمہاری آنکھوں میں یہ آنسو ہرگز برداشت نہیں کروں گا، رونا بند کرو۔ قیس کا غصہ قابو سے باہر ہو رہا تھا۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا اور مہتاب کا نازک بازو انتہائی مضبوطی سے پکڑ کر اسے زمین سے اٹھایا۔ اس نے انتہائی کڑی اور فیصلے کن لہجے میں سب کے سامنے کہا اور مہتاب کے آنسو اپنے کھردرے انگوٹھے سے صاف کیا۔ لیکن میرا ڈریس جل گیا قیس، اب میں کیا پہنوں گی؟ سب لوگ مجھ پر ہنس رہے ہیں اور باتیں بنا رہے ہیں۔ مہتاب نے روتے ہوئے ہچکیوں کے درمیان قیس کو اپنی بے بسی کا واسطہ دیا اور صدمے سے قیس کا کالر اپنی مٹھی میں جکڑ لیا۔ تمہیں کوئی عام جوڑا پہننے کی ضرورت نہیں ہے، تم قیس کی دلہن ہو اور تم وہی پہنو گی جو تمہیں اس حویلی کی واحد ملکہ ثابت کرے۔ قیس نے ایک حقارت بھری اور گہری نظر وہاں کھڑی فضا پر ڈالی اور پھر مہتاب کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں سختی سے تھام کر انتہائی روب دار آواز میں کہا۔ وہ مہتاب کو اپنے ساتھ کھینچتے ہوئے فوراً کمرے سے باہر لے گیا۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی۔ قیس مہتاب کو سیدھا اپنی بڑی گاڑی میں بٹھا کر شہر کے سب سے بڑی اور مہنگی بوتیک کی طرف نکل گیا تھا۔ رونا بند کرو مہتاب، میں نے کہا تھا نا کہ جب تک میں زندہ ہوں کوئی تمہاری خوشیوں کو آگ نہیں لگا سکتا۔ تم مجھ پر بھروسہ کیوں نہیں کرتی؟ قیس نے گاڑی کی رفتار تیز کرتے ہوئے انتہائی نرم لیکن جذباتی اور گہرے لہجے میں کہا۔ اس کی نظریں سڑک پر تھی لیکن اس کا دھیان روتی ہوئی مہتاب پر تھا۔ مگر فضا نے جو کیا وہ جان بوجھ کر کیا تھا۔ وہ مجھ سے شدید نفرت کرتی ہے اور مجھے اس گھر میں ایک پل کے لیے نہیں دیکھنا چاہتی، مجھے اس سے ڈر لگتا ہے۔ مہتاب نے اپنے آنسو دوپٹے سے صاف کرتے ہوئے انتہائی درد بھری اور لرزتی ہوئی آواز میں اپنے دل کا خوف ظاہر کیا۔ اس کے ہاتھ ابھی تک صدمے سے ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ فضا کی اوقات نہیں ہے کہ وہ تمہارا بال بھی پیکا کر سکے۔ میں اسے اس کی اوقات بہت جلد یاد دلا دوں گا، تم بس آج کی رات صرف میرے بارے میں سوچو۔ قیس نے ایک ہاتھ سے گاڑی کا اسٹیئرنگ سنبھالا اور اپنا دوسرا گرم اور بھاری ہاتھ مہتاب کے کانپتے ہوئے اور ٹھنڈے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اس نے ہاتھ کو ہلکا سا دباؤ دیتے ہوئے انتہائی گہری اور مسحور کن آواز میں کہا، جس نے مہتاب کی دھڑکنوں کو ایک دم بے ترتیب کر دیا۔ شہر کا سب سے مہنگا اور عالیشان بوتیک رنگ برنگی اور قیمتی عروسی جوڑوں سے سجا ہوا تھا۔ قیس مہتاب کا ہاتھ تھامے انتہائی غصے اور روب کے ساتھ بوتیک کے اندر داخل ہوا۔ یہ ڈریس میری بیوی کے لیے ہے اور اسے فوراً پیک کر دے، مجھے اس میں کوئی کمی نہیں چاہیے اور وقت بھی کم ہے۔ ایک گھنٹے کے اندر قیس نے پورے بوتیک کا سب سے مہنگا، شاندار اور برانڈڈ عروسی لباس منتخب کیا۔ اس نے کاؤنٹر پر اپنا کریڈٹ کارڈ پھینکتے ہوئے انتہائی روب دار اور حاکمانہ لہجے میں بوتیک کے مینیجر سے کہا، قیس، یہ بہت زیادہ مہنگا ہے، ہم کوئی اور عام سا ڈریس بھی تو لے سکتے تھے، اتنے پیسے ضائع کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مہتاب اس شاندار گہرے سرخ اور مہرون لباس کو دیکھ کر دنگ رہ گئی، جس پر اصلی نگینوں اور تاروں کا کام ہوا تھا۔ اس نے قیس کے قریب ہو کر انتہائی دھیمی اور ہچکچاتی ہوئی آواز میں کہا، میری بیوی کی قیمت ان پیسوں سے کہیں زیادہ ہے مہتاب، اور تمہارے لیے میں پوری دنیا بھی لٹا دوں تو مجھے کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ قیس نے مہتاب کی طرف جھک کر اس کی آنکھوں میں گہرائی سے دیکھتے ہوئے انتہائی رومانوی اور شدت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کے الفاظ نے مہتاب کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل مچا دی۔ جب وہ واپس حویلی پہنچے تو تقریب کا وقت بالکل قریب تھا۔ قیس نے وہ بھاری لباس مہتاب کے ہاتھ میں دیا اور اس کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے
انتہائی طلب بھری آواز میں کہا، جس نے مہتاب کے گالوں کو شرم سے لال کر دیا۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ تم اس کا لباس چلا کر اسے نیچا دکھا لو گی؟ تم تو اس کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو فضا، اپنی اوقات میں رہو۔ جب مہتاب اس نئے اور شاندار ڈریس میں تیار ہو کر کمرے سے باہر نکلی تو حویلی میں موجود ہر شخص کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ قیس نے فضا کے پاس سے گزرتے ہوئے ایک انتہائی طنزیہ اور زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے کان میں سرگوشی کی۔ فضا یہ سن کر اور مہتاب کا نیا روپ دیکھ کر جل کر کوئلہ ہو گئی۔ رات کے وقت حویلی کا وسیع اور عریض لان برقی قمقموں اور خوشبودار پھولوں سے دلہن کی طرح سجا ہوا تھا۔ مہمانوں کی چہل پہل اور قہقہوں کے درمیان ایک شاہانہ تقریب کا آغاز ہو چکا تھا۔ تم آج اتنی خوبصورت لگ رہی ہو کہ میرا دل کر رہا ہے ان سب مہمانوں کو یہاں سے دھکے دے کر نکال دوں اور صرف تمہیں اپنے سامنے بٹھا کر دیکھتا رہوں۔ ولیمے کی شاندار تقریب میں قیس اور مہتاب کی جوڑی سب کی نگاہوں کا مرکز تھی۔ قیس نے مہتاب کے کان کے بالکل قریب جھک کر انتہائی مدہوش کن اور سرگوشی والے انداز میں کہا۔ اس کی گرم سانسوں نے مہتاب کے جسم میں ایک سنسنی سی دوڑا دی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سب لوگ ہمیں ہی دیکھ رہے ہیں، پلیز تھوڑا دور ہو کر بیٹھے، مجھے شرم آ رہی ہے۔ مہتاب نے گھبرا کر اپنے ارد گرد بیٹھے مہمانوں کو دیکھا اور انتہائی شرماتے ہوئے اور لرزتی ہوئی آواز میں قیس کو منع کیا۔ اس کا دل سینے کی پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو بےتاب تھا اور اس کے ہونٹوں پر ایک چھوٹی سی مسکراہٹ کھل رہی تھی۔ مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، تم میری بیوی ہو اور میں تمہیں دیکھنے کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہوں۔ یہ رات صرف ہماری ہے مہتاب، اور میں آج تمہیں کسی صورت نہیں چھوڑوں گا۔ قیس نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ سب کے سامنے اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اس کی نرم انگلیوں کو اپنے مضبوط اور گرم گرفت میں سختی سے جکڑ لیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک واضح پیغام اور رات کے لیے بےتابی تھی۔ مہتاب نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوئی کوشش نہیں کی، بلکہ اس نے پہلی بار قیس کے لمس کو ایک خوشگوار احساس کے ساتھ محسوس کیا۔ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ان دونوں کے درمیان ایک خاموش لیکن انتہائی گہری اور رومانوی گفتگو چل رہی تھی، جو صرف ان کی نظریں اور ان کے دل ہی سمجھ سکتے تھے۔ تقریب کا شور ان کے لیے جیسے مکمل طور پر ختم ہو چکا تھا اور وہ دونوں ایک دوسرے کے سحر میں کھو چکے تھے۔ قیس کی شدت اور مہتاب کی معصومیت مل کر ایک انتہائی خوبصورت اور جذباتی منظر پیش کر رہی تھی، جس نے اس ولیمے کی تقریب کو ہمیشہ کے لیے یادگار بنا دیا تھا۔ قیس بے صبری سے اس تقریب کے ختم ہونے اور رات کے اس پہر کا انتظار کر رہا تھا، جب وہ مہتاب کو مکمل طور پر اپنے مضبوط حصار میں لے سکے اور اس کے دل سے ہر ڈر اور خوف کو ہمیشہ کے لیے نکال سکے، اسے اپنی محبت کے رنگ میں رنگ لے۔ ولیمے کی شاندار تقریب اپنے اختتام کو پہنچ چکی تھی اور حویلی کے لان میں اب صرف مدھم روشنی اور پھولوں کی بکھری ہوئی خوشبو کا راج تھا۔ قیس مہتاب کا ہاتھ اپنے مضبوط اور گرم ہاتھ میں تھامے ہوئے سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ مہتاب کا دل اس وقت کسی ڈرے ہوئے پرندے کی طرح پھڑ پھڑا رہا تھا اور اس کے قدموں میں جیسے منو وزن آ گیا تھا۔ قیس نے اپنے کمرے کے دروازے کو دھکیلا اور مہتاب کو اندر لے جا کر دروازہ لاک کر دیا۔ کمرہ آج پھر سرخ گلابوں اور مدھم روشنیوں سے سجا ہوا تھا، لیکن آج کی رات کا احساس پچھلی رات سے بالکل مختلف اور گہرا تھا۔ کمرے کی فضا میں ایک عجیب سی خمار آلود مہک پھیلی ہوئی تھی، جو مہتاب کے ہوش اڑا رہی تھی۔ تم مجھ سے کب تک ایسے بھاگتی رہو گی مہتاب؟ میں کوئی درندہ نہیں ہوں جو تمہیں کھا جاؤں گا۔ قیس نے مہتاب کو بیٹھ کے کنارے کھڑا دیکھ کر انتہائی دھیمی لیکن گہری اور شکایت بھری آواز میں کہا۔ اس کے سیاہ نظریں مہتاب کے جھکے ہوئے چہرے پر جمی تھی اور اس کے لہجے میں ایک عجیب سی طرب تھی جو اس کے ضبط کو آزما رہی تھی۔ میں بھاگ نہیں رہی قیس، بس مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں خود کو کیسے نارمل رکھوں۔ میری دھڑکنیں میرے قابو میں نہیں ہیں۔ مہتاب نے اپنی کانپتی ہوئی انگلیاں اپنے بھاری عروسی جوڑے میں الجھاتے ہوئے انتہائی لرزتی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ اس کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھی اور وہ قیس کے ان جلتی ہوئی نظروں سے نظریں ملانے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔
قیس نے اپنے بھاری قدموں سے چلتے ہوئے مہتاب کے بالکل قریب آ کر اپنا رخ اس کی طرف کر لیا۔ اس کا چوڑا اور کثرتی سینہ مہتاب کے وجود کے بالکل سامنے تھا اور اس کی گرم سانسیں مہتاب کے ماتھے کو چھو رہی تھیں۔ مہتاب ہنستے عادت پیچھے ہٹنے لگی اور اپنے آپ کو سمیٹ کر مزید ریزرو ہو رہی گئی۔ قیس نے فوراً اپنی مضبوط بازو اس کے دونوں اطراف پھیلا کر اس کا راستہ روک لیا اور اسے بیٹ کے ساتھ لگا دیا۔ اس کا مسعود اور فولادی جسم مہتاب کے نرم و نازک وجود کو اپنی تپش کا احساس دلا رہا تھا۔ میں تمہیں ہاتھ لگاتا ہوں، پیار کرتا ہوں، تم مجھے کیوں ہاتھ نہیں لگاتی؟ تم مجھے محسوس تو کرو۔ قیس نے مہتاب کی آنکھوں میں اپنی مدہوش کن اور طلب بھری آنکھیں ڈال کر انتہائی بھاری اور سرگوشی والے انداز میں کہا۔ اس کے الفاظ میں ایک شوہر کی وہ تڑپ تھی جو اپنی بیوی کی قربت کے آخری حصار کو توڑنے کے لیے بےتاب ہو۔ اس نے اپنا چہرہ مہتاب کے چہرے کے اتنا قریب کر لیا تھا کہ ان دونوں کی سانسیں ایک دوسرے میں ضم ہونے لگی تھی۔ مجھے ڈر لگتا ہے قیس، آپ کا وجود بہت رعبدار ہے اور میں آپ کے سامنے خود کو بہت کمزور محسوس کرتی ہوں۔ مہتاب نے گھبرا کر اپنا ہاتھ قیس کے سینے پر رکھ دیا اور اسے خود سے دور کرنے کی ناکام کوشش کی اور انتہائی معصومیت سے اپنے دل کا حال بتا دیا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی تیرنے لگی اور اس کا سینہ تیزی سے اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ قیس نے اس کی بات سن کر ایک دلکش مسکراہٹ کے ساتھ اس کا وہ کانپتا ہوا چھوٹا سا ہاتھ پکڑا جو اس کے سینے پر رکھا تھا۔ اس نے مہتاب کے ہاتھ کو اپنے چوڑے اور گرم سینے پر سختی سے دبا لیا جہاں اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ قیس کے سینے کی گرمائش مہتاب کی انگلیوں سے ہوتی ہوئی اس کی روح تک اترنے لگی۔ یہ دھڑکن سن رہی ہو تم؟ یہ صرف تمہارے قریب آنے سے اتنی تیز ہوتی ہے، اسے محسوس کرو میری جان۔ قیس نے انتہائی پیار اور شدت بھرے لہجے میں کہا اور اپنی انگلیاں مہتاب کی انگلیوں میں الجھا لی۔ اس کی آنکھوں میں محبت کا ایک سمندر موجزن تھا جس میں مہتاب خود کو ڈوبتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ قیس کی آواز کا سحر مہتاب کے رگوں پہ میں نشہ بن کر اتر رہا تھا۔ مہتاب کی انگلیاں قیس کی سینے کی گرمائش سے چلنے لگی لیکن اس نے اپنا ہاتھ پیچھے نہیں کھینچا۔ قیس نے اس کا وہی ہاتھ آہستہ سے اوپر کی طرف سرکایا اور اپنی گردن پر رکھ دیا۔ مہتاب کی نرم اور ٹھنڈی انگلیاں جیسے ہی قیس کے ایڈم ایپل سے ٹکرائیں، اس کی پورے جسم میں ایک سنسنی خیز کرنٹ سے دوڑ گیا۔ قیس کی جل کی تپش نے مہتاب کے اندر سوئی ہوئی عورت کو بیدار کرنا شروع کر دیا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ قیس؟ مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا ہے، میری سانسیں رک رہی ہیں۔ مہتاب نے ہانکتے ہوئے اور اپنی بھاری ہوتی ہوئی سانسوں کے درمیان انتہائی گھبری ہوئی آواز میں کہا۔ اس کی نظریں بے اختیار قیس کے ایڈم ایپل پر ٹک گئی تھی جو اس کے بولنے پر حرکت کر رہا تھا اور مہتاب کے اندر ایک عجیب سی بےتابی پیدا کر رہا تھا۔ یہی تو میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے محسوس کرو اور تمہارے دل سے میرا ہر خوف نکل جائے۔ تم میری ہو مہتاب، مکمل طور پر میری۔ قیس نے مہتاب کے کان کے بالکل قریب جھک کر اپنی گرم سانسوں کے ساتھ سرگوشی کی۔ اس کی آواز کا خمار مہتاب کے رگوں پہ میں اترنے لگا اور اس کا جسم قید کے لمس کی شدت سے پگھلنے لگا۔ قیس کے الفاظ مہتاب کے ذہن پر کسی جادو کی طرح اثر کر رہے تھے۔ قیس نے مزید کوئی فاصلہ نہ رکھتے ہوئے چھپ کر اپنے گرم اور پیاسے لب مہتاب کی سراہی دار گردن پر شدت سے رکھ دیے۔ یہ قربت اتنی بے باک، جذباتی اور گہری تھی کہ مہتاب کے منہ سے ایک بے ساختہ سسکی نکل گئی۔ اس نے اس بار قیس کو دور دھکیلنے کے بجائے اپنے دونوں ہاتھ اس کے کندھوں پر رکھ دیے اور اس کے لمس پر ایک انتہائی مثبت اور والہانہ رد عمل دیا۔ مہتاب کا یہ بدلا ہوا انداز دیکھ کر قیس کے جذبات مزید بے قابو ہو گئے۔ اس نے اپنے ہونٹوں کو مہتاب کی گردن اور کان کی لو پر دیوانہ وار پھیرتے ہوئے اسے اپنی محبت کی شدت کا احساس دلایا۔ قیس کے لبوں کی تپش مہتاب کی گردن سے ہوتی ہوئی اس کے کندھوں تک جا رہی تھی اور مہتاب کا وجود لذت کی ایک انوکھی وادی میں قدم رکھ چکا تھا۔ کچھ دیر بعد قیس سیدھا کھڑا ہوا اور اس نے انتہائی بےتابی سے اپنی بلیک شرٹ کے بٹن کھولنا شروع کر دیے۔ اس کا کثرتی
اور فولادی جسم مہتاب کے سامنے عریاں ہونے لگا۔ مہتاب کے اندر اچانک محبت اور بے تکلفی کے ساتھ ایک عجیب سی شرارت جاگ اٹھی۔ اس کا ڈر اب مکمل طور پر ختم ہو چکا تھا اور اس کی جگہ ایک شوق اور بے باک بیوی نے لے لی تھی۔ رکے قیس، اتنی بھی کیا جلد ہے؟ پہلے مجھے اپنے بائیسیپس پمپ کر کے دکھائے، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ میرا شوہر کتنا مضبوط ہے۔ مہتاب نے اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے ہوئے انتہائی چلبلی اور شرارتی آواز میں قیس کو روکا۔ اس کے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں محبت بھری چمک جو قیس کا دل لوٹنے کے لیے کافی تھی۔ اس کی اس ادا پر قیس کا دل زور سے دھڑکا۔ قیس اپنی شرٹ اتارتے اتارتے رک گیا اور اس نے انتہائی حیرت سے مہتاب کو دیکھا۔ پھر اس کے لبوں پر ایک کھلی اور مسحور کن مسکراہٹ پھیل گئی۔ اسے اپنی اس ڈری سہمی بیوی کا یہ شوق انداز بے حد پسند آیا تھا۔ اچھا، تو میری بیوی کو میرے مسلس دیکھنے کا شوق ہے، تو جناب آپ کا حکم سناخوں پر ضرور دکھاؤں گا۔ قیس نے انتہائی فخر اور مردانہ وجاہت کے ساتھ مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اس نے اپنی شرٹ اتار کر دور بیٹھ پر اچھال دی اور مہتاب کے بالکل سامنے کھڑا ہو گیا۔ کمرے کی مدھم روشنی اس کے چوڑے سینے اور مضبوط بازوؤں پر پڑ رہی تھی، جس سے اس کی کشش میں ہوش ربا اضافہ ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے بازوؤں کو سختی سے موڑا اور اپنے بائیسیپس کی مسلز کو پوری طاقت سے کھینچا۔ اس کے بازوؤں کی رگیں ابھر آئیں اور اس کا چوڑا سینہ مزید تن گیا۔ پھر اس نے گھوم کر اپنی چوڑی اور کثرتی کمر فلیکس کر کے دکھائی۔ اس کی مسلز کی ہر حرکت میں ایک عجیب سی طاقت اور کشش تھی۔ مہتاب اس مردانہ حسن کو دیکھ کر سحر زدہ ہو گئی۔ قیس کا جسم کسی تراشے ہوئے مجسمے کی طرح تھا، جس میں طاقت اور خوبصورتی کا ایک انوکھا امتزاج تھا۔ یہ تو واقعی بہت خطرناک اور مضبوط ہے۔ مجھے تو ڈر لگنے لگا ہے کہ کہیں آپ مجھے اپنی ان باہوں میں جکڑ کر کچل ہی نہ دیں۔ مہتاب نے انتہائی سحر زدہ اور حیرت بھری آواز میں قیس کے فولادی جسم کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھیں پوری طرح کھلی ہوئی تھی اور وہ قیس کی اس مردانہ وجاہت پر مکمل طور پر فدا ہو چکی تھی۔ اس نے بے اختیار اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر قیس کی ابھرے ہوئے مسلز کو چھوا۔ تمہیں کچلنے کے لیے نہیں میری جان، تمہیں ان باہوں میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کرنے کے لیے یہ طاقت بنائی ہے۔ قیس فلیکسنگ کے بعد مڑا اور ایک ہی جست میں مہتاب کے بالکل قریب آ گیا۔ مہتاب کی کمر میں اپنے دونوں ہاتھ ڈال کر اسے ایک جھٹکے سے اپنی سینے کے ساتھ لگا لیا۔ مہتاب کا نرم وجود قیس کے سخت اور گرم سینے سے ٹکرائے تو دونوں کے جسموں میں ایک بجلی سی کھول دی۔ آج کی رات میں تم سے وہ تمام حق وصول کروں گا جو میرے ہیں اور تمہیں اپنی محبت دوں گا کہ تم اپنا پچھلا ہر درد اور خوف بھول جاؤ گی۔ قیس نے مہتاب کی آنکھوں میں گہرائی سے دیکھتے ہوئے انتہائی جذباتی اور فیصلہ کن لہجے میں کہا اور اپنا ارادہ ظاہر کیا۔ اس کی نظروں کی تپش بتا رہی تھی کہ آج وہ کوئی رعایت نہیں کرنے والا اور آج کی رات وہ اپنے دل کی ہر پیاس بجھانا چاہتا ہے۔ قیس نے مہتاب کے بالوں سے پینی نکال کر اس کے لمبے اور گھنے بالوں کو اس کے کمر پر بکھیر دیا۔ مہتاب نے اس دفعہ قیس کو ٹچ کرنے سے بالکل گریز نہیں کیا، بلکہ اس نے انتہائی محبت اور سپردگی کے ساتھ اپنے دونوں نرم ہاتھ قیس کے چوڑے کندھے پر رکھ دیے۔ قیس نے مہتاب کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور اس کے گلابی ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ کر ایک انتہائی طویل اور شدت بھرا بوسہ دیا۔ مہتاب نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور خود کو مکمل طور پر قیس کی مرضی کے سپرد کر دیا۔ قیس کے ہونٹوں کی سختی اور شدت نے مہتاب کی سانسیں الجھا دی تھی۔ وہ دیوانہ وارث کے ہونٹوں کا رس پی رہا تھا اور مہتاب کے ہاتھ قیس کے کندھوں پر سخت ہو گئے تھے۔ کمرے کی روشنیاں قیس نے ریموٹ سے مزید مدھم کر دی اور اب صرف ایک ہلکی سی سرخ روشنی ان دونوں کے وجود پر پڑ رہی تھی۔ ان کے درمیان حائل تمام فاصلے اور ہچکچاہٹیں ہمیشہ کے لیے مٹ چکی تھی۔ قیس نے مہتاب کے بھاری اور قیمتی لباس کی زپ کو انتہائی مہارت سے نیچے کیا اور لباس کو اس کے کندھوں سے سرکا دیا۔ مہتاب کا دودھیا اور نرم وجود اب قیس کی نظروں کے سامنے تھا۔ قیس کے ہاتھوں نے مہتاب کے جسم پر موجود بھاری زیورات کو ایک ایک کر کے اتارنا شروع کیا اور ہر زیور اتارنے کے بعد وہ اس جگہ پر اپنے گرم لب رکھ کر مہتاب کو پاگل کر رہا تھا۔
تم اتنی خوبصورت ہو مہتاب کہ میرا دل کرتا ہے تمہیں دنیا کی ہر نظروں سے چھپا کر صرف اپنی آنکھوں میں بسا لوں۔ قیس نے مہتاب کی عریاں اور مخملی وجود کو دیکھتے ہوئے انتہائی دیوانگی اور سحر زدہ لہجے میں اعتراف کیا۔ اس کی ہونٹ مہتاب کی گردن، بازوؤں اور کندھوں اور سینے کے ابھاروں پر بکھرتے جا رہے تھے، اور وہ اپنی محبت کی مہر اس کے جسم کے ہر حصے پر ثابت کر رہا تھا۔ مہتاب کا جسم قیس کے ہر لمس پر کمان کی طرح اکڑ جاتا، اور اس کے منہ سے نکلنے والی مدہوش ہنسیاں قیس کی شدت میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ قیس، پلیز مجھے سانس نہیں آ رہی، آپ کی محبت بہت شدت بھری ہے، میں پگھل رہی ہوں۔ قیس نے مہتاب کے بالوں میں اپنی انگلیاں الجھاتے ہوئے انتہائی بے خودی اور خمار بھری آواز میں التجا کی۔ اس کے جسم کا ہر رواں قیس کے لمس کی شدت سے کانپ رہا تھا، لیکن یہ وہ ڈر والا کانپنا نہیں تھا، بلکہ محبت اور طلب کی انتہا تھی۔ قیس کے گرم اور چوڑے ہاتھ مہتاب کی کمر اور رانوں پر آوارگی کر رہے تھے اور اسے لذت کی انوکھی منازل سے روشناس کروا رہے تھے۔ میری شدت ہی میری محبت ہے مہتاب، اور آج تمہیں میری اس شدت کا ہر رنگ دیکھنا اور سہنا ہوگا۔ قیس نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے مزید دیوانگی سے جواب دیا اور اپنے پورے وجود کا بوجھ مہتاب پر ڈالتے ہوئے اسے اپنی مضبوط باہوں میں مکمل طور پر جکڑ لیا۔ قیس نے مہتاب کو بستر کی نرم چادروں میں لٹا دیا اور خود اس کے اوپر جھک گیا۔ مہتاب پورے طور پر اپنے شوہر کی اس وحشیانہ محبت کے سامنے ہتھیار ڈال چکی تھی۔ اب صرف کمرے میں دونوں کی بھاری سانسیں اور سسکیاں گونج رہی تھی، جو قیس کے کثرتی جسم میں مزید جان ڈال رہی تھی، اور مہتاب کے جسم کے نشے میں دھت اس کے وجود سے بھرپور لذت گر رہا تھا۔ اور نہ جانے کتنا ہی وقت یوں نہیں گزر گیا۔ اس رات قیس کی شدت اور مہتاب کی چاہت نے مل کر ایک انتہائی جذباتی، بے باک اور مدہوش کل ملاپ کو جنم دیا، جس میں دونوں نے ایک دوسرے کو مکمل طور پر محسوس کیا اور اپنے رشتوں کی بنیادوں کو ہمیشہ کے لیے ایک اٹوٹ محبت سے باندھ دیا۔ قیس نے مہتاب کے وجود کی ہر پیاس کو اپنی گرم جوشی سے بجھایا اور اسے عورت ہونے کے مکمل احساس سے روشناس کرایا۔ صبح کی سنہری اور اجلی کرنیں کھڑکی کے ریشمی پردوں کو چیرتی ہوئی کمرے کے فرش پر بکھر رہی تھی۔ مہتاب نے بیدار ہو کر کروٹ لینے کی کوشش کی تو اس کے منہ سے ایک بے ساختہ سسکی نکل گئی۔ اس کے جسم کا پور پور درد سے چور تھا اور اس سے بستر پر سیدھا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا۔ پچھلی رات کی دیوانگی اور قیس کی بے پناہ شدت نے اس کے نازک وجود کو مکمل طور پر نڈھال کر دیا تھا۔ قیس، جو پہلے ہی جاگ چکا تھا اور اپنی مضبوط بازو پر سر ٹکائے انتہائی گہری نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا، مہتاب کی سسکی سن کر مسکرا دیا۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں ایک فاتحانہ اور بے پناہ محبت بھری چمک تھی، جو مہتاب کے وجود کو چھو رہی تھی۔ تمہیں اٹھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میری جان، آج تم سارا دن اسی بستر پر آرام کرو گی اور باہر جا کر کوئی کام نہیں کرو گی۔ قیس نے اپنا گرم اور بھاری ہاتھ مہتاب کے بکھرے ہوئے بالوں پر پھیرتے ہوئے انتہائی نرم اور محبت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کی آواز میں ایک شوہر کی وہ فکر تھی جو اپنی بیوی کو کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا۔ لیکن گھر والے کیا سوچیں گے قیس؟ مجھے شرم آ رہی ہے، میں ایسے سارا دن کمرے میں کیسے رہ سکتی ہوں؟ اور پھر رات کی باتیں؟ مہتاب نے شرم سے اپنے چہرے کو رضائی میں چھپاتے ہوئے انتہائی دھیمی اور لرزتی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ اس کے گالوں پر حیا کی لالی پھیل گئی تھی اور وہ قیس کے ان جلتی ہوئی نظروں کا سامنا نہیں کر پا رہی تھی۔ گھر والوں کی پرواہ تو مجھ پر چھوڑ دو، تم میری بیوی ہو اور تمہارا آرام میرے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے۔ میں ابھی تمہاری ناشتہ یہیں لے کر آتا ہوں، اور رات کی باتوں پر شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو ابھی شروعات تھی۔ قیس نے اس کے چہرے سے رضائی ہٹائی اور اس کے گلابی گال پر اپنے لب رکھ کر انتہائی فیصلہ کن اور حاکمانہ انداز میں کہا۔ اس کی شرارت بھری بات پر مہتاب کا چہرہ مزید سرخ ہو گیا۔ وہ بستر سے اٹھا اور کچھ ہی دیر میں مہتاب کے لیے ایک شاندار ناشتے کی ٹرے لے کر کمرے میں واپس آ گیا۔ قیس نے اپنے ہاتھوں سے نوالا بنا کر مہتاب کو کھلانا شروع کیا تو مہتاب کی آنکھیں تشکر اور محبت سے بھر گئیں۔ قیس، آپ مجھے اتنا پیار دے رہے ہیں کہ مجھے ڈر لینے لگا ہے کہ کہیں یہ خواب تو نہیں جو آنکھ کھلتے ہی ٹوٹ جائے گا۔ مہتاب نے قیس کے ہاتھ سے نوالا کھاتے ہوئے
انتہائی معصومیت اور ڈرتی ہوئی آواز میں اپنی دل کا وسوسہ ظاہر کیا۔ یہ کوئی خواب نہیں میری جان، یہ تمہاری حقیقت ہے، اور تمہارا قیس جب تک زندہ ہے تمہیں اس محبت کی قید سے کبھی آزاد نہیں ہونے دوں گا۔ تم بس میری مکمل طور پر میری ہو۔ قیس نے انتہائی شدت اور جنون بھرے لہجے میں کہا، اور مہتاب کے لبوں کے کنارے لگا جام کو قطرہ اپنے انگوٹھے سے صاف کر کے اسے چوم لیا۔ ناشتے کے دوران ہی اچانک قیس کے موبائل فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ قیس نے فون اٹھایا تو دوسری طرف پولیس اسٹیشن سے کال تھی۔ کال سنتے ہی دوران قیس کے ماتھے پر تیوری چڑھ گئی اور اس کا چہرہ انتہائی سنجیدہ اور کڑا ہو گیا۔ مہتاب، تھانے سے کال تھی، انہیں عائشہ کے حوالے سے کچھ ٹھوس معلومات ملی ہے۔ میں بابا اور تائس کے ساتھ جا کر یہ معاملہ دیکھ کر آتا ہوں، تم اپنا خیال رکھنا اور کمرے سے باہر مت نکلنا۔ قیس نے فون بند کرتے ہی انتہائی فکر مندی اور جلدی میں مہتاب کو صورتحال بتائی۔ اس کی آواز میں ایک نامعلوم سی کشیدگی تھی جس نے مہتاب کے دل میں بھی خوف پیدا کر دیا تھا۔ قیس، پلیز جلدی واپس آئیے گا، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، مجھے اکیلے ڈر لگ رہا ہے جیسے کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ مہتاب نے قیس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں سختی سے تھام کر انتہائی روحان سی اور ڈرتی ہوئی آواز میں التجا کی۔ قیس نے اس کے ماتھے پر ایک طویل بوسہ دیا اور اسے اپنے چوڑے سینے سے لگا کر تسلی دی، اور پھر تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ حویلی کے تمام بڑے مرد بتائے گئے پتے پر پولیس اسٹیشن پر پہنچے تو وہاں انہیں ایک انتہائی بھیانک اور رونگٹے کھڑے کر دینے والی حقیقت کا سامنا کرنا پڑا۔ تھانے کے کمرے میں عائشہ انتہائی خستہ حال اور زخمی حالت میں بیٹھی تھی۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور چہرے پر خوف کے گہرے سائے تھے۔ عائشہ کسی لڑکے کے ساتھ منہ کالا کر کے نہیں بھاگی تھی، بلکہ یہ سب فضا کی ایک گھناؤنی سازش تھی۔ اس عورت نے مجھے پیسے دیے تھے صاحب کہ میں اس لڑکی کو اٹھا کر شہر سے باہر پھینکاؤں اور اس کی عزت لوٹ لوں، لیکن یہ لڑکی میرے چنگل سے بھاگ نکلی۔ لاک اپ میں بندہ اس کنٹے نے خوف کے مارے ساری حقیقت اگل دی اور فضا کا نام لے لیا۔ قیس یہ سن کر غصے سے پاگل ہو گیا۔ فضا نے میرے گھر کی عزت اچھالنے کی کوشش کی ہے، میں اس عورت کو زندہ دفن کر دوں گا، اس نے میری بیوی کی بہن پر ہاتھ ڈالا ہے۔ قیس نے تھانے کی دیوار پر ایک زوردار مکہ مارتے ہوئے انتہائی غضبناک اور خونخوار آواز میں کہا۔ اس کی آنکھیں غصے سے مکمل سرخ ہو رہی تھی۔ جب حویلی کے تمام مرد اور قیس پولیس اسٹیشن میں یہ دل دہلا دینے والی حقائق سن رہے تھے، یعنی اسی وقت حویلی میں فضا نے مہتاب کو کمرے میں اکیلا پا کر اس پر حملہ کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا راز اب زیادہ دیر چھپا نہیں رہ سکتا، اس لیے وہ انتقام کی آنکھ میں مکمل طور پر اندھی ہو چکی تھی۔ فضا ہاتھ میں پھل کاٹنے والا ایک بڑا اور تیز دھار چاقو لیے انتہائی دبے قدموں مہتاب کے کمرے میں داخل ہوئی۔ مہتاب جو بستر پر لیٹی کیس کا انتظار کر رہی تھی، دروازہ کھلنے پر فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی اور فضا کے ہاتھ میں چاقو دے کر اس کی جان خشک ہو گئی۔ تم نے میرے بیچ میں آ کر بہت غلط کیا مہتاب، میں نے تمہاری بہن کو راستے سے ہٹایا تھا تاکہ قیس صرف اور صرف مجھے مل سکے، لیکن تم آ گئی، اب میں تمہیں بھی زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ فضا نے پاگلوں کی طرح چیختے ہوئے انتہائی زہریلے اور وحشیانہ لہجے میں اپنی درندگی کا اعتراف کیا۔ اس کی آنکھیں خونخوار درندے کی طرح سرخ ہو رہی تھی اور وہ چاقو لہراتی ہوئی مہتاب کی طرف بڑھی۔ مجھے مت مارو فضا، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، پیچھے ہٹ جاؤ مجھ سے، قیس تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ مہتاب درد کی پیا پربھا کے بغیر بستر سے چھلانگ لگا کر پیچھے ہٹے اور انتہائی خوفزدہ اور کانپتی ہوئی آواز میں فضا کی منتیں کرنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگ گئی اور وہ کمرے کے دروازے کی طرف بھاگنے لگی۔ فضا نے خونخوار درندے کی طرح مہتاب پر چھپٹا مارا اور چاقو کو ایک بھرپور وار مہتاب پر کر دیا۔ مہتاب نے خود کو بچانے کے لیے اپنا بازو آگے کیا تو وہ تیز دھار چاقو مہتاب کے نازک بازو کو گہرائی تک چیرتا چلا گیا۔ مہتاب کے منہ سے ایک دل خراش چیخ نکلی اور اس کے بازو سے سرخ خون کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ مہتاب اپنے بازو سے بہتے خون اور شدید درد کے باوجود اپنی جان بچانے کے لیے کمرے سے باہر کی طرف بھاگی۔ فضا پوری طرح پاگل ہو چکی تھی اور وہ ہاتھ میں خون آلود چاقو لیے مسلسل گالیاں بکتی ہوئی مہتاب کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔
مہتاب سے چلا نہیں جا رہا تھا، اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے اور اس کی نظریں دھندلا رہی تھی، لیکن وہ گرتی پڑتی اور دیواروں کا سہارا لیتی ہوئی حویلی کے بڑے پورچ تک آ گئی۔ فضا نے اسے پورچ کے درمیان میں جا لی اور اس کے بال سختی سے پکڑ کر اسے زمین پر گرا دیا۔ آج تیرا قصہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا مہتاب، قیس صرف میرا تھا۔ فضا نے قہقہا لگایا اور چاقو کو مہتاب کے سینے میں اتارنے کے لیے پوری طاقت سے اوپر اٹھایا۔ عین اسی لمحے حویلی کا بڑا دروازہ ایک زوردار دھماکے سے کھلا اور قیس سمیت خاندان کے تمام لوگ اندر داخل ہوئے۔ قیس کی نظر جیسے ہی زمین پر پڑی، خون میں لت پت مہتاب اور اس پر چاقو تانے فضا پر پڑی تو اس کے اندر کا شیر جاگ اٹھا۔ قیس نے بجلی کی تیزی سے ایک ہی جست لگائی اور فضا کے ہاتھ سے وہ چاقو والا بازو اتنی سختی سے پکڑا کہ فضا کے منہ سے دردناک چیخ نکل گئی۔ قیس نے ایک زوردار جھٹکے سے فضا کو زمین پر دے مارا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت موت کا رقص تھا۔ تیری اتنی جرت کہ تو نے میری بیوی پر ہاتھ اٹھایا، میں تیری بوٹیاں نوچ لوں گا فضا، تو نے اپنی موت کو خود آواز دی ہے۔ قیس نے دھاڑتے ہوئے انتہائی غضبناک اور خونخوار آواز میں کہا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا اور اس کے ہاتھ فضا کی گردن دبانے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے، لیکن تایا نے اسے پیچھے کھینچ لیا۔ حویلی کی عورتیں جنہیں فضا کی اصلیت معلوم ہو چکی تھی آگے بڑھیں اور انہوں نے فضا کو بالوں سے پکڑ کر تھپڑوں اور گالیوں سے نوازنا شروع کر دیا۔ قیس نے فوراً زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر زخمی اور روتی ہوئی مہتاب کو اپنے مضبوط حصار میں چھپا لیا۔ مہتاب نے قیس کو دیکھا تو اس کے گلے لگ کر ہزاروں قطار رونے لگی۔ قیس کے دل پر جیسے کسی نے خنجر چلا دیا تھا۔ اسی دوران عائشہ بھی روتی ہوئی آگے بڑھی اور مہتاب کے پاس آ کر زمین پر بیٹھ گئی۔ دونوں بہنیں ایک دوسرے کو دیکھ کر گلے لگ گئیں اور ان کے آنسو ایک دوسرے کے کندھوں پر بہنے لگے۔ ہم اس ٹائم سے ہر قسم کا خونی اور خاندانی تعلق ختم کرتے ہیں۔ اسے ابھی اسی وقت دھکے دے کر اس حویلی سے باہر نکالو اور اس کا داخلہ ہمیشہ کے لیے بند کر دو۔ خاندان کے بڑوں نے فضا کی حالت زار پر کوئی ترس کھائے بغیر انتہائی سخت اور دو ٹوک الفاظ میں اپنا فیصلہ سنایا۔ ملازموں نے فضا کو گھسیٹتے ہوئے حویلی کے دروازے سے باہر پھینک دیا اور وہ چیختی چلاتی اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ مجھے معاف کر دیں آپی، میں نے آپ کا حق مار لیا۔ مجھے قیس سے ہرگز شادی نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ مہتاب نے روتے ہوئے عائشہ کے ہاتھ چوم کر انتہائی بھوجل اور شرمندگی بھری آواز میں معافی مانگی۔ اس کے دل میں اپنی بہن کے لیے شدید دکھ تھا۔ پاگل لڑکی، اس میں تمہارا کیا قصور ہے؟ یہ تو تمہارا نصیب تھا جو تمہیں مل گیا۔ مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں، اور جو ہوا اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں۔ تم قیس کے ساتھ ہمیشہ خوش رہو۔ عائشہ نے مسکرا کر اپنی بہن کے آنسو صاف کیے اور انتہائی محبت اور بڑی پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے گلے لگا لیا۔ اس کا لہجہ بالکل پرسکون اور حسد سے پاک تھا۔ کچھ عرصے بعد عائشہ کی شادی خاندان سے باہر ایک انتہائی پڑھے لکھے اور بہت اچھے انسان سے ہو گئی اور وہ اپنی زندگی میں خوش باش ہو گئی تھی۔ ان کے والدین حیات نہیں تھے۔ وہ دونوں بہنیں ہمیشہ سے اپنے چچا کے ساتھ حویلی میں رہی تھیں۔ عائشہ کی رخصتی کی رات مہتاب جب شیشے کے سامنے کھڑی اپنے زیور اتار رہی تھی، قیس نے پیچھے سے آ کر اسے گلے لگا لیا۔ مہتاب کے چہرے پر ایک گہری مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ قیس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، آج تم ایک بار پھر میرے دل پر قیامت ڈھا رہی ہو۔ جی چاہ رہا ہے ایک بار پھر سہاگرات منا لوں۔ اس کی اس بات پر مہتاب نے شرما کر پلکیں جھکا لی۔ قیس نے انتہائی مدہوش کن اور بھاری آواز میں سرگوشی کی اور چھپ کر اپنے پیاسے لب مہتاب کے گلابی ہونٹوں پر رکھ دیے۔ یہ بوسہ اتنا طویل، گہرا اور شدت بھرا تھا کہ مہتاب کی سانسیں قیس کی سانسوں میں الجھ گئیں۔ مہتاب نے اپنے بازو قیس کی گردن میں ڈال دیے اور اس بوسے کا بھرپور جواب دیا۔ مہتاب کے اس والہانہ پن سے قیس کے اندر محبت کے اس طوفان کو مکمل طور پر بے قابو کر دیا جو صبح سے اس کے اندر مچل رہا تھا۔ قیس نے مہتاب کو اپنی مضبوط باہوں میں اٹھا لیا اور اسے بستر کے بالکل درمیان میں ریشمی چادروں پر لٹا کر خود اس کے اوپر جھک گیا۔ اس کی آنکھوں کی سیاہی میں اب ایک خطرناک طلب اور جنون تیر رہا تھا۔ قیس کی گرم انگلیاں مہتاب کی قمیص کے بٹنوں کو انتہائی بےتابی اور کپکپاہٹ کے ساتھ کھولنے لگی۔ ایک ایک کر کے بٹن کھلتے گئے اور کچھ ہی دیر میں مہتاب کا نرم و نازک دودیا اور مخملی وجود قیس کی بھوکی اور چلتی بھی نظروں کے سامنے آ گیا تھا۔
مہتاب کا سینہ تیز تیز سانسوں کی وجہ سے اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ قیس نے اپنی شرٹ بھی ایک ہی جھڑکے میں اتار کر دور پھینک دی اور اس کا کثرتی اور فولادی سینہ مہتاب کی وجود کے ساتھ مس ہونے لگا۔ دونوں کی گرم سانسیں ایک دوسرے کے چہروں سے ٹکرا رہی تھی۔ کمرے میں صرف ان دونوں کے دھڑکتے دلوں کی آواز اور بھاری سانسوں کا شور تھا۔ تمہارا ہر لمس مجھے زندگی کا احساس دلاتا ہے قیس، مجھے اپنے اندر مکمل چھپا لو، مجھے اب کسی چیز کا ڈر نہیں ہے۔ آج میں خود کو آپ کے ہر جنون کے حوالے کرتی ہوں۔ مہتاب نے قیس کے چوڑی اور مضبوط پیٹھ پر اپنے ناخن گاڑتے ہوئے انتہائی بے خودی اور خمار بھری آواز میں کہا۔ اس کا جسم قیس کے سینے کی تپش سے دہک رہا تھا اور وہ لذت کی انوکھی وادیوں میں قدم رکھ چکی تھی۔ قیس کے گرم شدت بھرے ہونٹ مہتاب کی گردن، صلاحی دار کندھوں اور سینے کے نشیب فراز پر دیوانہ وار پھٹکنے لگے۔ وہ مہتاب کے جسم کے ہر حصے پر اپنی محبت اور ملکیت کی مہر ثبت کر رہا تھا۔ اس کے لب مہتاب کی جلد کو اس طرح چھو رہے تھے جیسے کوئی پیاسا صدیوں بعد پانی کا گھونٹ بھر رہا ہو۔ مہتاب کا جسم قیس کے ہر لمس پر کمان کی طرح تن جاتا اور اس کے لبوں سے نکلنے والی مدہوش سسکیاں کمرے کی خاموشی کو توڑ رہی تھی۔ قیس کے چوڑے اور گرم ہاتھ مہتاب کی کمر، اس کے پیٹھ اور نرم رانوں پر آوارگی کر رہے تھے اور اسے عورت ہونے کی انتہائی خوبصورتی احساس سے روشناس کروا رہے تھے۔ تمہیں پتہ ہے مہتاب، تم میرے اندر کس طرح آگ لگاتی ہو۔ تمہارا یہ کانپتا ہوا وجود مجھے پاگل کر دیتا ہے۔ قیس نے اپنے ہونٹوں کو مہتاب کی گردن کے خم میں چھپاتے ہوئے انتہائی بھاری اور نشیلی آواز میں سرگوشی کی اور اس کی گردن پر اپنے دانتوں کا ایک ہلکا سا نشان چھوڑ دیا۔ مہتاب نے درد اور لذت کے ملے جلے احساس سے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لی اور اپنا چہرہ قیس کی گردن میں چھپا لیا۔ قیس، مجھے اور تڑپائیں، میں مر جاؤں گی، مت کریں۔ مہتاب نے اپنے ہانکتے ہوئے اور قیس کے بالوں کو اپنی مٹھیوں میں جکڑتے ہوئے منت کی۔ اس کا پورا جسم قیس کی قربت کی آگ میں جل رہا تھا۔ قیس نے اس کی التجا سن کر ایک مسحور کن مسکراہٹ کے ساتھ اپنا رخ بدلا اور اسے اپنے بوجھ تلے مکمل طور پر دبا دیا۔ اس کے مضبوط اور گرم بازو مہتاب کے گرد بنا چکے تھے اور وہ اپنی بیوی کے ہر پیاس کو انتہائی گرم جوشی، مردانہ وجاہت اور دیوانگی کے ساتھ بجا رہا تھا۔ قیس کی شدت اور مہتاب کی سپردگی نے مل کر اس رات کو ایک انتہائی جذباتی، بے باک اور سحر انگیز ملاپ میں بدل دیا تھا۔ درد کی جگہ صرف چاہت، لذت اور بے پناہ سکون نے لے لی تھی۔ قیس نے مہتاب کے وجود کو مکمل طور پر اپنی گرفت میں لے رکھا تھا اور وہ دونوں ایک دوسرے کے اندر اس طرح جذب ہو چکے تھے کہ دو جسموں کا فرق مٹ کر ایک روح بن گیا تھا۔ کمرے کی مدھم سرخ روشنی ان کی اس لازوال محبت اور دیوانگی کی گواہ تھی۔ مہتاب کے سسکیاں اور قیس کی بھاری سانسیں مل کر محبت کی ایک انوکھی دھن ترتیب دے رہے تھے۔ ساری رات وہ ایک دوسرے کی باہوں میں محبت کے نئے اور گہرے رنگ کھوجتے رہے اور قیس نے اپنی شدت سے مہتاب کے وجود میں محبت کے وہ بیج بو دیے جو ان کے آنے والی خوشگوار زندگی کی ضمانت تھے۔ اس رات انہوں نے ایک دوسرے کے جسموں پر جو حق وصول کیے وہ صرف جسمانی نہیں بلکہ ان کی روحوں کی پیاس بجھانے کے لیے کافی تھے۔ صبح ہوئی تو مہتاب قیس کے سینے پر سر رکھے انتہائی پرسکون اور طمانینت بھری نیند سو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا نور اور خوشی تھی اور قیس مسکراتے ہوئے اپنی زندگی کے سب سے قیمتی متاع کو اپنے مضبوط بازوؤں کے حصار میں محفوظ کیے ہوئے تھا۔ ان کی کہانی نے ہر طوفان کا مقابلہ کر کے بالآخر محبت کی ایک انتہائی خوبصورت اور مکمل منزل پا لی تھی۔ ڈیئر ریڈرز، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ ناول۔ مزید ایسے انٹرسٹنگ ناولز ہمارے چینل پر ڈیلی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔ اللہ حافظ۔